آپ نے دیکھا مولانا نے یہ دوسرا ایپیسوڈ ہم سے کاسٹ کروایا ہے، اس میں جو باتیں رہ گئی تھی مولانا نے عرض کی ہیں. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تشنا رہ گیا تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے. اور اگر ارتداد کے سلسلے میں آپ کی کوئی رائے ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی شکل میں ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 8932939078. آپ کو نمبر دے دیا جائے گا، اس پر بھیج دیجیے تاکہ ہم اپنے چینل کو اس چیز کو نشر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، میں اسعد اللہ سہیل اعظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں AS اعظمی آفیشیل. خاص بات چیت کے ایپیسوڈ 2 میں آپ کا ویلکم ہے، آپ کا استقبال ہے، آپ کا سواگت ہے. آج ہمارے ساتھ وہی خاص مہمان موجود ہیں، مولانا ثاقب صاحب حمید پوری. اس سے پہلے مولانا کا ایک انٹرویو لیا گیا تھا. ارتداد کے سلسلے میں مولانا نے کچھ باتیں کہی تھی، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے بہت سارے گوشے تشنا رہ گئے تھے. آج ہم مولانا کے ساتھ پھر سے موجود ہیں. مولانا کے ساتھ جاننا چاہیں گے کہ ارتداد کی روک تھام کیسے ممکن ہے. گزشتہ انٹرویو میں انہوں نے بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچائی تھی. امید ہے کہ اسی بات کو اس انٹرویو میں پورا کیا جائے گا. اس لیے آپ ویڈیو میں آخری تک بنے رہیے اور ویڈیو کو بالکل اسکپ مت کیجیے. اپنے دوستوں احباب کو شیئر کیجیے. نہایت جوش کے ساتھ اس ویڈیو کو سنیے اور ہوش کے ساتھ اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے. تو مولانا آپ کا استقبال ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز جو گزشتہ انٹرویو میں دی گئی تھی اسے مکمل کر لیا جائے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہمیں گزشتہ انٹرویو میں جو بات کہی گئی تھی اس کو مکمل کرنے کے لیے. دیکھیے، بات یہ کہی گئی تھی کہ ہمیں ارتداد سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. تو اب اس کو ہم بہت شروع سے اگر لے جائے تو ایمان ہمارا مضبوط ہوتا ہے بچپن سے ہی. گھر کے ماحول سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے کان میں وہ اذان کہی جو نماز والی ہوتی ہے. اس روایت کو سامنے رکھ کر محدثین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو کان کے اندر اذان کہنے کو کہا ہے اور جو اپنے پیارے نواسے کے کان میں اذان کہی ہے، اللہ کے نبی نے امت کو یہ تعلیم دے دیا کہ بچے کی پیدائش کے وقت سے ہی ہمیں اس کا مزاج اسلامی بنانا ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں بچپن سے ہی سسٹم سیڑھی بائی سیڑھی، ایک سیڑھی کے بعد دوسری سیڑھی چلتے ہوئے بتا دیا کہ اگر ہم اس انداز سے چلیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. تو بچے کی پیدائش پر پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ جو اذان کہتے ہیں، اذان تو ہوتی ہے ہمارے ہاں لیکن اس کا خاص خیال نہیں کیا جاتا. دیہاتوں میں بہت سے لوگ اذان دینے والے ایسے آتے ہیں جن کے اذان کے الفاظ تک صحیح نہیں ہوتے. تو جب شروع میں ہی ہم دینی شعور اور دینی کلمات ان کے کانوں میں ڈالنے میں کوتاہی کریں گے اور اچھے افراد کو تلاش کر کے نہیں لائیں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ بچے کے ذہن ساری جو شروعات سے ہوتی ہے اسلامی مزاج کے اندر وہ ہم کہیں نہ کہیں نہیں کر پا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ارتداد کی وہ بچہ بڑا ہو کر بھی ارتداد کی طرف جا رہا ہے. دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ اور بعض کے بزرگوں سے جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے اذان کرنے کے بعد اس کا جو دوسرا کام ہے جو بچے کے ساتھ ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی بڑے اور بزرگ کا کوئی چیز دیا جائے اور اس کا لعاب اس بچے کے تالو میں مل دیا جائے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے بچوں کو لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی میٹھی چیز یا پھر اپنا لعاب ان کے تالوؤں کے اندر مل دیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کا لے کر جانا یہ اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ کسی عام آدمی سے ہم یہ کام نہیں کرا سکتے. لیکن دیہاتوں کے اندر اس میں صرف بزرگ اس اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ بڑا ہے، اس کے بال اور داڑھی سفید ہو گئے، اسی سے وہ کام کرایا جاتا ہے، اگرچہ اس کے ذہن و دماغ کے اندر ایمان اور اسلام کی صحیح تصویر نہ ہو. وہ بات کرتا ہو تو گالی دیتا ہو، 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن یہ کام اس سے کرایا جا رہا ہے. یہ بھی ایک چیز ہمارے اور آپ کے اندر جو ہے ارتداد کی لہر کو بڑھاوا دے رہا ہے. ہم بچے کی ذہن سازی صحیح ڈھنگ سے نہیں کرا پا رہے ہیں، صحیح ڈھنگ سے اس کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو 7ویں دن عقیقہ کرنے کا حکم دیا اور اس میں اچھے نام رکھنے کا حکم دیا. ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم اپنے بچوں کا نام اچھا رکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اسی ناموں سے پکارے جائیں گے. ہمارے اور آپ کے ہاں بھی اس میں بھی بڑی کوتاہی ہوتی ہے. رسم و رواج کے چلتے ہم اس اصل کام کو جو سنت ہے اور جو نام رکھنے کا جو طریقہ اس کو ٹالتے رہتے ہیں، یا نام رکھ لیے تو عقیقہ ٹالتے رہتے ہیں. اور
रस्म रवाज के चलते साल 2 साल या जब हम उतनी अपनी जो है हैसियत बना लेते हैं कि उतने अफराद को जमा कर लेंगे तब करते हैं। तो शुरू से ही बच्चे को अजान में कोताही हो रही है और उसको तहनीक में कोताही हो रही है, अकीका के अंदर कोताही हो रही है। यानी शुरू से जो बच्चा रस्म और रवाज के अंदर पढ़ रहा है उसको ये बच्चे को एक ज़हनसारी ये की जा रही है कि बेटा ये सारी चीजें बात की है, पहले हमको रस्म और रवाज को फॉलो करना है। तो क्या वो कल को बच्चा इर्तिदाद से बच सकता है कि वो भी हवा के उसी तरफ चलेगा जिधर हवा के रुख होंगे? यही हो रहा है। इसलिए हमें और आपको इस सिलसिले में मुहतात रहने की जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीका के बाद ये फरमाया बच्चों के बाल को मुड़वाया जाए, उस पर खलूक लगा दिया जाए। ये एक मुरक्कब खुशबू है जो ज़ाफ़रान वगैरह से बनाए जाते थे। अरब जो है जब बच्चों को अकीका करते तो जमाने जाहिलियत से ये सब चला आ रहा है। तो जमाने जाहिलियत के अंदर अरब जब अपने बच्चों का अकीका करते तो खून जानवर का लेकर के किसी रूई वगैरह से कपड़े रूई से लेकर के उसके सर पर मल दिया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यह गलत अमल है, ये काम कीजिए। लेकिन आज इस पर हम और आप मुकम्मल तौर पे सही ढंग से इस्लामी रस्म और रवाज के मुताबिक नहीं करते, दुनियावी रसूमात के एतबार से करते। तो जो बच्चा शुरू से लेकर के आखिर तक दुनिया क्या कहेगी, रस्म क्या है, उसको उसी माहौल में ढाला जा रहा है, तो फिर ये मुश्किल और मुहाल चीज है कि हम अपने बच्चों को मुस्तकबिल में इर्तिदाद से बचा पाए। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि घरों का माहौल मुकम्मल इस्लामी हो और उसी मिजाज के तहत काम हो, बच्चों की ज़हन शादी शुरू से कराई जाए। अगर ऐसा हम नहीं कर सकते तो ये हमारे और आपके लिए बड़े ही हिरमान और महरूमी की बात है। चुनांचा हजरत मौलाना मंजूर अहमद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने जो ये फरमाया कि अपने बच्चों का इकराम करो और उनको बेहतरीन अदब सिखाओ, ये इसलिए कि ये बच्चे अल्लाह की बेहतरीन नेमत है, इनकी कद्र करनी चाहिए। और कद्र यही है कि उनको इस्लामी मिजाज और साँचे में ढाला जाए और उसी मिजाज के तहत उनकी परवरिश की जाए। हम ये समझते हैं कि अब ये बयान और ये बात कुछ हद तक उसकी तलाफी कर देगी, बकिया अगर कमी रही तो इंशाअल्लाह फिर तीसरी क्लिप भी आएगी। आपने देखा मौलाना ने ये दूसरा एपिसोड हमसे कास्ट करवाया है, उसमें जो बातें रह गई थी मौलाना ने अर्ज की हैं। अभी भी आपको लगता है कि कुछ तिश्ना रह गया तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर इर्तिदाद के सिलसिले में आपकी कोई राय है, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो वीडियो की शक्ल में हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 89 32 93 90 78। आपको नंबर दे दिया जाएगा, इस पर भेज दीजिए ताकि हम अपने चैनल को उस चीज़ को नशर करें।